غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی بات ہوئی اور کہ پاکستان نے اس میں جب شمولیت اختیار کی تو اس پہ اعتراض ہوا. ظاہر ہے مخالفین یہ نے کہا کہ جی کابینہ نے فیصلہ کیا نہیں کیا. تو پرائم منسٹر صاحب نے لندن میں گفتگو کی, انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں کیا پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا. کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا, ہم نے جوائن کیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا, جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا. یہ تو کلیئر کر دیا انہوں نے کہ کابینہ نے شامی صاحب ان کو اختیار دیا. نہیں, کابینہ کو اختیار کس نے دیا؟ وزیر اعظم. کابینہ کو کون بناتا ہے؟ وزیر اعظم. تو پھر اب یہ ایسے ہی ایک نظری بحثیں ہیں, ایک بس مناظرہ باز کی طرح نکتے ہیں. بھئی وزیر اعظم کی کابینہ ہے, وزیر اعظم کو اختیار دے دیا اس نے. اور پارلیمانی نظام حکومت میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم ایک فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کو جواب دیں. پارلیمنٹ کو نہیں منظور, ان کے خلاف نو کانفیڈنس لیا ہے. اچھا, ابھی ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں علامہ حضرت ناصر عباس صاحب, وہ بھی اب پی ٹی آئی سمجھی جائے گی نا, ظاہر ہے تو وہیبان اہل بیت میں سے. ہاں جی, لیکن اب وہ کہتے ہیں جب ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں بانی سے ملنے کا موقع دیا جائے, وہ فیصلہ کریں گے. وہاں فرد واحد کے پاس سارا اختیار ہونا چاہیے, یہاں پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو بھائی پھر آپ اگر آپ خود فیصلہ کرنے کے تو مجاز نہیں ہے کوئی. آپ کی پارلیمانی پارٹی تو کوئی فیصلہ نہیں کرتی, اختیار ملا ہی نہیں ہے, اختیار ملا نہیں اس کو. تو یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں نا. تو بہرحال دیکھیے کیبنٹ نے اختیار دیا, وہ شامل ہو گئے. غزہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں, غزہ امن بورڈ پر جو پاکستان آیا ہے تو اسرائیل کو بڑی تکلیف ہے. وہ کہہ رہا ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے. بھارت کو بڑی تکلیف ہے, ابھی تک اس میں شامل ہی نہیں ہوا بھارت. اب یہ آپ اندازہ لگائیں. اور فلسطینی وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے ان کا جناب وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے شہباز شریف صاحب. تو پھر ہماری اپوزیشن کو کیا ہوا ہے؟ یہ کون اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہو گئی ہے؟ ماضی کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا, جب یمن سے متعلق فیصلہ ہونا تھا تو وہ کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ میں لے کر آئیں اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں. یمن کا یمن کے ساتھ رہ گیا. اس وقت آپ نے اس وقت ہی وزیر اعظم فیصلہ کر سکتے تھے اگر چاہتے. کوئی ضروری نہیں تھا اسمبلی میں پیش کرتے. اچھا, جب وزیر اعظم کو یا کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے, ہمارے بات اس طرح تھوڑی لائیں گے. اور اس کے بھی جو نقصان ہوا یمن کا معاملہ جو تھا اس میں بھی میں تو نہیں سمجھتا کوئی مفید نتیجہ نکلا ہے. عرب سے ناراضگی, اب آپ دوستوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, تو پھر آپ کو بھی دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بارے یہ تو ایسی بحث ہے. غزہ امن بورڈ جو ہے اس سے پاکستان اپنے جو 8-9 دوسرے مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے اس میں شریک ہوا ہے. اب ایک کوشش ہے غزہ میں جنگ بند کرانے کی مستقل طور پر. اس کا جو چارٹر ہے جو اب ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا پڑھا, اس میں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اس تک ہی محدود ہے, کوئی ایک ظاہر ہے. تو یہی وجہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ شاید مسئلہ کشمیر بھی اس میں آ جائے. تو یہی وجہ ہے کہ بھارت ابھی تک جو ہے یو این او سے حل نہیں ہو سکا, وہ غزہ امن بورڈ کیسے حل کر دے گا اس کو؟ سر اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہاں پہ. ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ یو این نے تو کوئی جنگ نہیں رکوائی, 8 جنگیں میں نے رکوا دی ہیں, میں زیادہ پاورفل ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے تو اس کی بات مانیں. ٹیرف کے معاملے میں تو مجبور کیا. ٹیرف اور چیز ہے, آپ پتہ نہیں کیا دنیا کہاں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں سر, لیکن ہاں یہ مجبور کر سکتا کوئی. اچھا, وہاں یعنی سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے ویٹو استعمال نہ ہو, 5 رکن ممالک جو ہیں یکسو ہو جائیں, اس کے نتائج تو نکل سکتے ہیں. صحیح. تو یہاں یہ غزہ امن بورڈ تو بیچارہ ایک پھسپھسا سا بورڈ ہے یو این او کے مقابلے میں. اور اگر ٹرمپ صاحب کی مدت ختم ہو گئی صدارت کی تو ساتھ ہی یہ اس کی چھٹی ہو گئی. اچھا, اور کیا, ٹائی فش. اور کیا, غزہ ان کے ساتھ ہی رونق ہے نا ساری. یہ دنیا میں جو رونق ہے اس وقت وہ تو ٹرمپ صاحب کی اس کے ساتھ ہے نا. اچھا, جب وہ صدر ہیں, اب صدر جب تک نہیں رہیں گے تو غزہ امن بورڈ کے صدر رہ جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے جنرل اسلم بیگ نے ایک بنائی تھی فرینڈز, جب بڑی دھوم دھام مچی تھی اس کی, بڑے بڑے دانشور اس میں شریک تھے. اور جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہے تو فرینڈز بھی چلی گئی کو کھاتے میں. چلو, وہ اس کا نام لینے والا نہیں تھا. اور جنرل اسلم بیگ بیچارے ان کی قیادت دھری کی دھری رہ گئی. تو بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہمارے افتخار چودھری صاحب نے نہیں بنائی تھی ایک پارٹی, ہاں جی,
سیاسی جماعت بنائی تھی نا یہ جب پھر سے وہ افتخار مشرف صاحب چودھری- نے بھی تو بنائی تھی اے پی ایم ایل وغیرہ، وہ بھی فارغ ہی ہو گئی. نہیں ان تو بنائی ہو گئی نا وہ تو، مگر جب سے افتخار چودھری نے بنائی تھی ایک پارٹی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایک پارٹی بنائی تھی ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی. اچھا، تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں بھئی وہ تو پرائیویٹ کلب بنایا ہے بیسیکلی انہوں نے، آپ یہ کہہ رہے نہیں، ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تکلیف کیا ہے کسی کو. اب اگر وہاں موجود ہیں ہم کو اپنی بات کریں گے، کوئی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اب اگر نہ کیا گھر بیٹھ جائے کٹی کر لیں، کنڈی لگا دیں، نہیں ہم کسی سے نہیں بولیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پاکستان موجود ہے، مسلمان ممالک وہاں موجود ہے. صحیح ہے. اگر غزہ میں امن قائم ہوتا ہے، مستقل جنگ بندی ہوتی ہے، غزہ کے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، کچھ تعمیر نو کا کام شروع ہوتا ہے، تو ہم خوش، ہمارا خدا خوش. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بلا سوچے سمجھے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بلا سوچے. اور وہ ہمارے کئی دوست ایسے ہیں، بھائی قائد اعظم نے کہا تھا 1940 میں قرارداد منظور کی تھی کہ جناب ہم اسرائیل جو ہے ناجائز ہے، بچہ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب وہ جو ہمارے احباب ہیں جنہوں نے قرارداد لاہور تسلیم نہیں کی، اچھا، وہ قرارداد اسرائیل کا ڈنکا بجا رہے ہیں. او بھائی زمانہ کہاں لگ گیا؟ مطلب معروضی اتنے سال حالات آگے چلے ہاں گئے، بدلتے ہیں تو اس کے حساب سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بنگلہ دیش مانا نا ہم نے، قرارداد بنگلہ دیش منظور ہوئی تھی وہاں. بھائی اسرائیل جو ہے، اگر دو ریاستی حل جو ہے سارے عرب ملک مان رہے ہیں، فلسطینی مان رہے ہیں، تو پھر دیکھیے کیا بنتا ہے. ابھی تو دو ریاستی حل پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ حل ڈھونڈیں گے، اس پر نافذ کریں گے. تو بہرحال آپ سوچ رہے ہیں ہماری جو داخلی سیاست ہے اس کو خارجہ امور میں حاوی نہ ہونے دیں، خارجہ امور کو ایک طرف رکھیں. ایک سوال جیسے آپ نے کہا پھسپھسا سا بورڈ ہے یہ کیسے اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ اسٹرانگ ہاں، جتنے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جتنے وہ اسٹرانگ ہوں گے اتنا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اچھا، یا جو بڑے دیگر ممالک ہیں وہ شامل ہوں تو پھر اور اسٹرانگ. نہیں، وہ دیگر ابھی بھی تو سارا کچھ جو کچھ ہوا جنگ بندی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایفرٹ سے ہوئی نا. بالکل. جیسی بھی ہوئی ہے، ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوئی، بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اس کی شرائط بہتر ہونی چاہیے. لیکن جو بھی ہوا ہے، جو قتل و غارت روکی ہے، جو فلسطینیوں کا جس رفتار سے ہو رہی تھی اس رفتار سے نہیں ہوئی نا. جنگ بندی کے بعد بھی سر 500 تو شہید کیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرائی ہے نا. ہاں جی، انہی نے کرائی ہے نا. تو اس لیے آئندہ بھی توقع رکھنی چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا بہلا پھسلا کے ان کے ساتھ چلیں اور کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں. تو اس کے لیے تو پھر بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کوشش کریں. جب آپ لڑ نہیں سکتے کسی سے، ٹھیک ہے، آپ لڑکے کسی کو شکست نہیں دے سکتے، تو اس کے ساتھ مل کے پھر اس کو اپنا ہموار کرنے کی کوشش کریں. لیکن جہاں شامی صاحب دہشت گرد ہوں وہاں پر تو ظاہر لڑائی بھی لڑنی ہے، اور وہاں پر ہم نے آپریشنز بھی کرنے ہیں، یعنی جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت وادی تیرہ کی، کیونکہ وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی فیصلہ ہوا تھا گنڈا پور صاحب کی حکومت میں، کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جی وادی تیرہ سے جو ہے وہ لوگوں کو منتقل کیا جائے گا.